على محمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون آزاداروں آپ تھک گئے ہوں گے یقیناً آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جگل کی حالت میں جا رہے تھے یقین رکھو آپ تنہا نہیں تھے جہاں جہاں آپ جا رہے تھے میری ماں فاطمہ بھی وہاں آ رہی ہوگی 4 سال سکینہ بھی آ رہی ہوگی اور ہر راستہ جہاں جہاں آپ جا رہے تھے فاطمہ نے ہاتھوں کو بلند کیا ہوگا اور آپ کے حق میں دعا کی ہوگی پروردگار وہ میرے بچے کا ماتم کرنے آئے ہیں تو ان کے بچوں کو سلامت رکھنا اگر وہ نہ آئے تو اتنا خیال رکھ لینا خدا نے ہمیں پیدا ہی کیا ہے گریا کرنے کے لیے اگر یقین نہیں آتا تو میرے ساتھ مدینہ چلو ابھی میرا مولا حسین پیدا ہوا تھا رسول نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ابھی خوشی ختم نہیں ہوئی تھی آنکھوں سے آنسو نکل گئے فاطمہ نے سوال کیا بابا جان کیا آپ کو خوشی نہیں ہوئی میرے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے اتنا سننا تھا رسول نے آواز دی بیٹی مجھے خوشی تو بہت ہوئی لیکن ایک ایسی خبر ملی جسے سننے کے بعد میرے آنکھوں سے آنسو نکل گئے کہ بابا وہ کون سی خبر ہے کہے فاطمہ تیرا یہی بیٹا ہوگا کربلا کا میدان ہوگا 3 دن کی بھوک اور پیاس ہوگی اتنا سننا تھا زہرا نے سوال کیا بابا جب میرے بیٹے پہ اتنا سخت وقت آئے گا کیا آپ اس وقت موجود ہوں گے رسول نے کہا بیٹی میں زندہ نہیں رہوں گا اب فاطمہ نے کہا کیا علی ہوں گے رسول نے کہا علی بھی نہیں ہوں گے پھر سوال کیا کیا حسن ہوگا کہا حسن بھی نہیں ہوگا اب حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا جب میرے بیٹے پہ اتنا سخت وقت آئے گا تو کیا میں حسین کے ساتھ رہوں گی رسول نے کہا فاطمہ تو بھی نہیں رہے گی اب فاطمہ نے کہا بابا جو ہم میں سے کوئی نہیں رہے گا حسین کا ساتھ کون دے گا حسین پہ گریا کون کہے گا رسول نے کہا اے بیٹی پریشان نہ ہو خدا ایک ایسی قوم کو بنائے گا جس کے بچے تیرے بچے پہ روئیں گے جس کے جوان تیرے جوان پہ روئیں گے گریا کرنے میں نہ تھکنا یہ آخری مجلس ہے رات گزر رہی ہے یہ رات نہیں گزر رہی ہے سکینہ کی یتیمی کا وقت نزدیک آ رہا ہے یہ رات نہیں گزر رہی ہے زینب کا سکون ختم ہو رہا ہے آزادانوں اگر پھر بھی رونا نہ آئے ہاتھوں کو بلند کرنا پروردگار کیا میرا دل پتھر سے سخت ہو گیا ہے ارے جس پہ ساری دنیا نے گریا کیا ہے مجھے کیوں رونا نہیں آتا دوسرا کام ہاتھوں کو بلند کرنا پروردگار میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو میرے آنکھوں سے آنسو آنے نہیں دیتے آزادانوں وہ وقت بھی آیا آج وہ تاریخ ہے جہاں ابن زیاد نے شمر کو خط دے کے بھیجتا ہے جاؤ بڑا سا لشکر لے کے کربلا کی طرف جاؤ جیسے ہی 9 محرم کا وہ دن آیا شمر ہزاروں کا لشکر لے کے کربلا کی طرف پہنچا جیسے ہی کربلا میں پہنچا شور اتنا ہوا کہ ماؤں کی گود سے بچے اٹھے بیٹھے کیا قیامت آ گئی زینب خیمے کے باہر آ گئی کیا دیکھا مولا حسین سر جھکائے بیٹھے ہیں حسین کے قریب آتی ہے کہتی ہے بھائی کیا آپ کو پتا نہیں چلا کوئی بڑا سا لشکر حملہ کرنے کے لیے آ گیا ہے اتنا سننا تھا حسین نے سر کو بلند کیا اے زینب ابھی میں نے خواب دیکھا ہے کہ بھائی کیا خواب دیکھا ہے خواب میں نانا آئے تھے نانا نے کہا اے حسین مجھ سے ملنے کا وقت آ گیا ہے اتنا سننا تھا زینب بے ہوش ہو کے زمین پہ گری میں کہوں گا زینب ابھی تو سنا ہے تم نے نیزے کو نہیں دیکھا خنجر چلتے ہوئے نہیں دیکھا آزادانوں سمجھ کے رونا تمہارے پاس سجاد کا جگر نہیں ہے تمہارے پاس زینب کی ہمت نہیں ہے جو برداشت کر سکو آزادانوں جب حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا تو جوان بیٹے نے کہا بابا آپ مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں تو میں تیار ہوں لیکن میری 3 خواہشیں ایسی ہیں جن کا آپ خیال رکھیں جناب ابراہیم نے کہا بیٹا اسماعیل بتاؤ تمہاری خواہش کیا ہے جناب اسماعیل نے کہا بابا جب مجھے آپ ذبح کرنا میرے ہاتھوں کو اور میرے پاؤں کو باندھ دینا اور جناب ابراہیم نے کہا بیٹا کیوں باندھوں بابا جب آپ خنجر چلائیں گے میں ہاتھ اور پیر باندھ
کرنا, میرا لباس اتار لینا. کہ بیٹا کیا ہوا؟ جب خون بھرا لباس میری ماں دیکھے گی برداشت نہیں کر سکتی. میں سلام کروں گا لیلا کی عظمتوں کو, جناب علی اکبر کے گلے سے دیکھ رہی ہے. آزاد وقت بھی آیا, وہ آج وہ وقت ہے جہاں حبیب نے کیا سنا. زینب کے خیمے کے قریب جا رہے تھے, ایک صحابی نے کیا سنا, زینب حسین کو پاس بلا رہی ہے. کہا اے بھائی کیا آپ نے اصحاب کا امتحان کیا؟ جناب حسین نے کہا اے بہن امتحان کی کیا ضرورت ہے. جناب زینب نے کہا بھائی میں نے دیکھا ہے میرے بھائی حسن کی غربت کو, میں نے دیکھا ہے علی کی غربت کو, میں نہیں چاہتی آپ بھی غریب ہو جائے. اتنا سنا تھا, ایک صحابی نے یہ جملہ سنا, بھاگتا ہوا حبیب کی طرف گیا. اے حبیب قیامت آ گئی. کہ کیا ہوا؟ زینب کو ہماری وفاداری پہ شک ہو رہا ہے. اتنا سنا تھا, حبیب خیموں کی طرف آئے. کہے میرا صاحب باہر نکل جاؤ. سارے اصحاب باہر آ گئے. کہو کیا ہوا؟ آج زینب کو اپنی وفاداری کا یقین دلانا ہے. آزاد رہو, وہ وقت بھی آیا. میرا مولا حسین عباس کو بلاتا ہے. اے عباس دو کام کر دینا. کہ بھائی حکم کرو کیا کرنا ہے. کہ خیموں کو نزدیک کر دو اور خندق کو تینوں طرف سے کھینچ لو. عباس کو نہیں پتا تھا لیکن حسین جانتے تھے کیا ہونے والا ہے. شام غریبہ کو لوگ جہنم. اللہ اکبر. آزاد رہو, وہ وقت بھی آیا. عباس نے ان خیموں کو جو 2 محرم کو نصب کیا تھا آج 9 محرم کو نزدیک کر رہے ہیں. خیموں کو نزدیک کیا, 3 طرف خندق کھودا. اس کا فلسفہ کیا ہے سمجھنا چاہتے ہو؟ حکم دیا جاؤ خیموں کی طرف, خیموں کو آگ لگا دو. آزاد رہو, صرف خیموں کو آگ نہیں لگی, علی اصغر کا جھولا بھی جل گیا, سکینہ کا دامن بھی جل گیا. جیسے ہی سکینہ کا دامن جلا, امین ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا ایک 4 سالہ بچی تھی جس کا دامن جل گیا. میں چاہتا تھا اس کی آگ بجھاؤ, میں ایک قدم آگے جاتا تھا, وہ بچی ایک قدم پیچھے جاتی تھی. میں نے کہا ہے بچی تم پیچھے کیوں جا رہی ہے؟ سکینہ نے ایک جملہ کہا ہم اہل بیت کے بچے ہیں, ہمیں نام کیوں نہیں سکتا. میں کہوں گا سکینہ تمہیں اتنا خیال اس وقت کیا ہوا ہوگا جب شبر نے سکینہ کی بالیوں کو چھینا ہوگا. آزاد رہو, یہ مجلس واحد ہے, اس کے بعد صبح عاشور کی مجلس ہونے والی ہے. حسین کو فرصت دے دو, فاطمہ کو مان لے کے تمہارے پاس آئی ہے. میرے بیٹے کے مجھے آنسو دے دو, تمہاری آنسوں کی قیمت پہچانو. ایک عالم دین خواب میں کیا دیکھتے ہیں, مولا حسین آئے ہیں, سارا بدن زخموں سے چور ہے. دوسرے دن بھی خواب میں کیا دیکھا, مولا حسین آئے ہیں لیکن سارے زخم پاک ہو گئے, لیکن ایک ہی زخم ہے جو سینے پہ نظر آ رہا ہے. اس عالم نے خواب میں سوال کیا مولا جب پہلے دن آئے تھے سارا بدن زخموں سے چور تھا, آج صرف ایک ہی زخم نظر آ رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ امام حسین نے کہا دیکھو جب تم آزادار آنسو بہاتے ہو ان آنسوں کو میری ماں جمع کرتی ہے, میرے زخموں کو لگا دیتی ہے, میرے سارے زخم بھر جاتے ہیں. اور میرے سارے زخم کیا مولا جب سارے زخم بھر گئے, یہ کون سا زخم ہے جو نہیں بھرتا؟ حسین نے کہا یہ میرے جوان بیٹے کا زخم ہے جو کبھی بھرنے والا نہیں ہے, یہ علی اکبر کا نام ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. آزاد رہو, یاد رکھو آج وہ رات ہے جہاں زینب اپنے بچوں کو مٹھائی نصیحت کر رہی ہے. اے بچوں کل جانا ماموں پہ قربان ہو جانا, اور خبردار پانی نہ پینا, سکینہ پیاسی ہے, علی اصغر پیاسا ہے. آزاد رہو, تب آپ اصغر کو جھولا جھلاتے جھلاتے گریا کر رہی ہے. مولا حسین قریب آتے ہیں, اے رباب تم گریا کیوں کر رہی ہو؟ تب آپ نے کہا مولا کیا کروں, میرا 6 ماہ کا بچہ ہے, 3 دن سے دودھ نہیں پیا ہے, مجھے خوف ہے کہیں بچہ مر نہ جائے. میرا باپ رونے لگی, مولا میں پریشان ہوں. کہا اے رباب پریشان کیوں ہو؟ مولا ہر ایک ماں کے پاس ایک ایسا بچہ ہے جو جنگ میں جا سکتا ہے, میں کیا کروں؟ میرے پاس 2 ہی بچے ہیں, ایک 6 ماہ کا علی اصغر ہے, ایک 4 سال کی سکینہ ہے جو جنگ لڑنے جا نہیں سکتی, میدان کو جا نہیں سکتی. تو حسین نے کہا اے رباب پریشان نہ ہو, خدا تمہیں عظیم مقام دے گا. کہ مولا نہیں سمجھی, تیرا اصغر نہیں جائے گا, میں ہاتھوں میں